میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل رہتا ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آ رہی ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں
اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گھپ اندھیرے میں اپنی سکون دہ نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔